اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 68 سے 71 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے لیے خوب واضح کر دے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ قال، تو فرمایا، انہ یقول، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ ہی وہ بچڑی ہے، عوان بین ذالک، وہ اس کے درمیان جواں عمر کی ہے، ففعلوا ما تؤمرون، بس تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، مزید پوچھیے اپنے رب سے، یبین لنا، وہ ہمارے لیے واضح کر دے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال، تو فرمایا، انہ یقول، یقیناً وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ بقرۃ، ایک گائے ہو، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوب خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے، یبین لنا ما ہی، وہ مزید واضح کر دے کہ ہمارے لیے وہ کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، یقیناً گائے جو ہیں وہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو چکی ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور نتیجے پر پہنچنے والے ہیں۔ قال، تو فرمایا، انہ یقول، یقیناً وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، نہیں وہ جوئی گئی زمین میں ہل چلانے کے لیے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلانے کے لیے، مسلمۃ، صحیح سالم ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ حق لے آئے ہیں۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل والوں کو یہ بتلایا کہ قتل کا سراغ لگانے کے لیے آپ کو گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ ایک گائے ہو، اس کو ذبح کریں، یہ حکم تھا۔ تو قوم والوں نے سوال کیا کہ ادع لنا ربک، اپنے اللہ سے دعا کیجئے، پوچھئے، سوال کیجئے، یبین لنا ما ہی، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا، انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بوڑھی بھی نہ ہو، بچڑی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، وہ اس کے درمیان جواں عمر کی ہو۔ پہلے کیا تھا کہ کوئی بھی گائے ہے اس کو ذبح کر لو، اب مزید ایک ایسا سوال کیا کہ جو کرنا نہیں چاہیے تھا، جس کو غلوطات کہتے ہیں، کیل اور کال کہتے ہیں ہمیں اگلے بندے کو۔ اب یہ تھا کس لیے، وہ مزید کچھ بات آگے آ رہی ہے۔ یہ عذر اور بہانے اور مزید اس طرح کے سوالات اس لیے تھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کو ممکن ہے، بس اگلے بندے کو نا اب کسی طریقے کے ساتھ اس مطالبے سے ہٹا دیا جائے، وہ کچھ اور کہہ دیں، یہ کرنا ہی نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح ہوتا ہے تو بندہ ہے، جس طرح بچہ ہے نا، بچہ ایک بات پہ ضد کرتا ہے، تو ضد کرنے پہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو بڑا ہے کہ ایسا اس کے لیے اچھا نہیں ہے، تو اب وہ صریحاً اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آج کے ماشاءاللہ بچے بہرحال، تو پھر وہ اس کو نا لارا لگانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ادھر ادھر لے جاتا ہے تاکہ وہ یہ بات چھوڑ کے نا کسی اور طرف آ جائے، یہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے، یعنی کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، یہی کام ادھر تھا، کرنا نہیں چاہ رہے تھے اور ان کا یقین ہی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اس طرح کے بے تکے سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے بتاؤ نا کہ وہ گائے ذبح کرنے کا کہا گیا ہے تو کوئی خاص گائے ہے، کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھائی کون سی چیز مشکل ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے، وہ نہ جوان ہونی چاہیے، نہ جو ہے وہ بچڑی ہونی چاہیے، اور نہ ہی وہ بوڑھی ہونی چاہیے۔ اب صاف ظاہر بچڑی ہے تو اس کی بھی قیمت کم ہوتی ہے، اسی طرح بوڑھی ہے تو اس کی بھی قیمت کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ ایک پابندی لگ گئی، اب کیا ہے، عوان بین ذالک، وہ جواں عمر کی ہو، جس پہ ایسے سمجھے پیک بھی ہوتی ہے، ایک جانور کی قیمت ہے وہ ایک زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان کو کہو ففعلوا ما تؤمرون، یہیں پہ رک جاؤ، جو تمہیں کہا گیا نا وہ کرو،
جو تمہیں کہا گیا وہ کرو. منافقین نا اس طرح کے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. یہ واقعہ نا بہت چیزیں ہمیں سمجھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دین سکھانا چاہتے ہو. قل اتعلمون اللہ بدینکم, اللہ کو دین سکھانا چاہتے ہو کہ یوں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, یوں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اور بھائی تمہیں جو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مل گیا, حکم مل گیا, تمہارے ذمہ یہ ہے کہ اس کو بجا لانا, اس کو بجا لانا. جب یہ تمہارا ایمان کیا ہے اللہ کے اوپر, وہ کہ سب سے زیادہ حکیم ہے, سب سے زیادہ جاننے والا ہے, اور اس کا علم کیا ہے, کامل ہے. جب اتنی چیزوں پر ایمان ہے نا تو پھر بندے کے ذہن میں اگلی بات آتی نہیں ہے, یہ میرے رب کا کام ہے, رب کا حکم ہے, رب کا آرڈر, اس کو مانا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں علم نہ ہو اور صحیح معنوں میں اس کے اوپر یقین نہ ہو, تب اس طرح کی باتیں آتی ہیں, کیسے ہو, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, یقین بنتا ہی نہیں ہے. تو کہا کہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے نا کم از کم وہ کرو. بنیادی چیز یہ سمجھ لیں کہ جس طرح اکثر بات ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول موٹی سی اور عام سادہ سی بات ہی, ہاں آپ علم و فنون حاصل کریں, اس کی گہرائی میں جائیں, تفقہ حاصل کریں, اس کی ایک عظمت ذکر کی گئی ہے, لیکن ایک عمومی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو. اگر وہ سمجھ میں آئے تب بھی کرنا, نہ آئے تب بھی کرنا ہے. اب یہاں یہی واقعہ تھا کہ اب ان کی یہ سمجھ میں نہیں پڑ رہا جس کی بنیاد پہ وہ انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ کہو کہ جو تمہیں حکم ملا ہے نا وہ کرو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بلا کیا فرمایا, فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جاؤ, ویسے ویسے کرتے جاؤ. یعنی اللہ کے رسول یہ کیوں کیا؟ اب صحابہ کی سیرت آپ سنتے رہتے ہیں نا اقوال کہ نبی علیہ السلام کو ایسے دیکھا وہ ویسے کرنا شروع ہو گئے, نبی علیہ السلام کھانا ایسے کھاتے تھے وہ اس طرح کھانا, نبی علیہ السلام کو یہ پسند تھا تو اسی طرح وہ کرنا شروع ہو گئے. اور باقی چیزیں کیا تھیں منافقین کے اندر, اس طرح کی چیزیں. تو وہ یعنی بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جائیں اس طرح کرتے جاؤ. اس طرح موٹی سی مثال لے لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی. کچھ چیزیں آپ نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو کیا کہنا ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, نماز جلدی جلدی, یعنی حکم بھی دیا. لیکن باقی چیز کیا فرمائی, سلو کما رأیتمونی اصلی, تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. صحابہ اسی طرح, مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ سینے پہ باندھا ہوا تھا. آپ کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے تھے, میں اپنی نماز کے اندر ہاتھ کہاں باندھتا ہوں. یہ صحابہ کا طرز عمل, لقد کان لکم فی, اس کے اوپر پورا پورا عمل, ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا, ابھی بھی نہیں رکے, اب اس چیز سے بھی نہ سمجھے, کہنے لگے اپنے رب سے مزید دعا کیجیے. یبین لنا ما لونھا, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس شعبے سے متعلق ہیں, اب ایک جوان عمر کی ہو اور اس کے ساتھ پھر اس کا رنگ اور اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. رنگ ہونا, رنگ ڈھنگ ہو تو اس کی قیمت مزید, اور جتنا خوشنما ہوگا اتنی قیمت اس کی مزید بڑھ جائے گی. اب یہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. اب دیکھیں اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے, یہ جس طرح سے کرتے جائیں گے اس طرح ان کے اوپر مشکلیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم, جہاں میں خاموش ہو جایا کروں نا, خاموش ہو جایا کرو, وہاں پہ رک جایا کرو. ایسا نہ ہو کہ یوں ہو یوں ہو یوں ہو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے حکم دینا کون سا مشکل ہے, وہ آرڈر کر دے گا اور ہمیشہ پھر کیا ہوگا, یہ تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. تو جو بہتر ہے قرآن و سنت میں اس کو ذکر کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے اس کو واضح کر دیا. تو نا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی سن لو, انہا بقرۃ صفراء, وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے, فاقع لونھا, اور خوب گہرا رنگ ہونا چاہیے. تسر الناظرین, ایسا رنگ ہو کہ بندہ دیکھے اور دیکھتا ہی رہ جائے. اب یہ دیکھیں اس طرح کی گائے ہو, اس طرح کی چیز ہو تو پھر اس کی قیمت کیا ہوگی. ٹھیک ہے, اب ہر جانور تو اس طرح کا نہیں ہوتا, تو فرمایا کہ ایسی ہونی چاہیے. اب یہاں بھی نہیں ٹھہرے, پھر کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک, اب اپنے رب سے دعا کیجئے, یبین لنا ما ہی, کہ وہ مزید اس کی نا کچھ اور صفتیں ذکر کرے, مزید اس کی کچھ اور خوبیاں بیان ہو جائیں تاکہ ہم اس گائے تک جو ہے نا پہنچ جائیں. ان البقرہ تشابہ علینا, اس طرح کی نا دو چار ہیں تو وہ ہمیں مشتبہ لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی ذبح کرنی ہے, تو ہمیں ایگزیکٹ وہ بتا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ جملہ بھی کہہ دیا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, یہ انشاءاللہ کا جملہ ایسا ہے مومن کی زبان پر آئے تب بھی خیر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے, اور باغی کی زبان پر آ جائے نا تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے راستے کے اوپر چلا دیتا ہے. تو انشاءاللہ اپنی زبانوں کے اوپر جو ہے نا اس کو تکیہ کلام بنائے, کوئی بھی کام کرے تو انشاءاللہ میرا اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا, وگرنہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لمحتدون کہتے ہیں ہم کسی نہ, اگر اللہ نے چاہا تو ہم نتیجے پر پہنچ جائیں گے. تو فرمایا انہ یقول, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بقرۃ لا ذلول تثیر الارض, وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس کو کھیتی باڑی کے لیے بھی نہ جویا گیا ہو, جس کو کھیتی باڑی کو پانی پلانے کے لیے آٹھ کے اوپر بھی نہ جویا گیا ہو, وہ اس طرح کی, یعنی پورے لاڈ و پیار کے ساتھ ہیں, پورے شوق کے ساتھ اس کو پالا گیا ہو. اور آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جانور ہے اور پھر جب وہ شوقیہ جانور تو اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے. بس اوقات گوشت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت ایسے سمجھ لیں مثال کے طور پہ 1,00,000
1.5 لاکھ ہے اور شوق کی قیمت بسا اوقات اس کی کئی لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح قربانی کے موقع میں آپ دیکھتے ہیں نا ایک جانور خوبصورت ہے، اچھا ہے تو اس کے گوشت کی قیمت نہیں لگتی، پھر اس کے شوق کی قیمت لگتی ہے. تو فرمایا یہ شوقیہ جانور پہ یہاں تک پہنچ گئے. تو اس کے اندر ایسی چیز مسلمتن بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، بندہ اس کو دیکھے، اس کا رنگ دیکھے، اس کا قد بت دیکھے، کسی چیز میں اس کو کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب نظر، یعنی اس پہ کسی سارے یہ کہیں کیا خوب بات ہے اور کس قدر یہ خوب جانور ہے، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ان کو نظر نہ آئے. تو اس طرح کا جانور ہونا چاہیے. تو فرمایا لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق. تو کہتے ہیں اب دیکھا نا کہ اب چارہ نہیں ہے کہ ہم کرنا ہی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے اور اس کو بڑے طریقے آتے ہیں حضرت کروانے کے کام. جس طرح ہمیں اگر بچنے اور بہانے کے طریقے آتے ہیں نا، تو جب بہانے ذہن میں آ رہے ہوں تو یہ سوچ لیں اللہ کو کروانے کے بڑے طریقے آتے ہیں، بڑے طریقے آتے ہیں اس کو کروانے کے لیے. اگر آپ خود سے 10 منٹ نکالیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نہیں تو ہو سکتا ہے پھر وہ کئی دیہڑیاں مروا دے اور اس طرح چل جائیں اور پھر اس پہ اپنا پیسہ سرمایہ بھی لگانا پڑے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ فرما دے نا بہتری اس میں ہے، اس کو خوشی سے کریں. بنیادی چیز ایک ذکر کی جاتی ہے اور اس کو دہرا دیے جاتا ہوں کہ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں نا تو اس کو شوق کے ساتھ کریں. جب شوق کے ساتھ کریں گے تو اللہ کی رضا ملے گی. جب مغرور لاؤن کی کوشش کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے اس کا اجر بھی نہ ملے اور وہ وبال جان بن جائے. تو جس طرح یہ دیکھیں چلتے چلتے کہاں تک بات پہنچ گئی، فذبحوہا، بالآخر انہوں نے اس کو کیا ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، در حقیقت وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے. اب یہ ہوا کیوں، وجہ کیا ہے، یہ واقعہ ابھی آگے بھی چل رہا ہے. اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ اب پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بچڑے کی پوجا شروع کر دی. بچڑے کی اب وہ سنہری کلر سے بنایا گیا تھا تو اب یہ خوبصورت، اور اس کے بعد یہ بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کی کمال حکمت ہے یار، ایک قاتل بتانا تھا اور ساتھ میں وہ گائے جس کو وہ الہ اور معبود سمجھتے ہیں، میں اس کو قتل کرو، اس کو کیا کرو، اس کو قتل کرو. ہے ایک تیر سے دو شکار، ایک ہی بات سے دو چیزیں بتلائی اور سمجھائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر تمہارا یہ معبود ہے تو کبھی قتل نہ ہوتا، اس کو تم ہاتھوں سے ذبح، جس کو تم ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہو پھر اس کی پوجا بھی کرتے ہو، اس کی عبادت بھی کرتے ہو، ساتھ میں اس کو پھر پہلے ایک عام گائے کی بات تھی، پھر مفسرین لکھتے ہیں وہاں تک پہنچ گیا جو ان کی ایک سب سے بہترین گائے تھی اور لوگ اس کی شوق سے زیارت بھی کرتے تھے، ہیں اس کی عبادت اور پوجا پاٹ اس کی ہوا کرتی تھی. وہاں تک پہنچ گیا. اب چارہ کوئی نہ تھا کیونکہ نبی کی بات ہے، اب انکار تو ہو نہیں سکتا تھا صریحاً، ٹھیک ہے. تو پھر وہ بالآخر کرنی پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذبح کروا کے اس کے بعد یہ قاتل بھی مل گیا اس کا کہ کون ہے اور کس طرح سے ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہے نا وہ حکمت سے خالی کبھی نہیں ہوا کرتی. کامیاب اور کامران اور محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی قدرتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اس کا حکم آتا ہے نا شوق اور دل سے اس کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سارے معاملے اس کے لیے کیا کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. اور جو اہم سبق اس میں دوسرا ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اگر ادھر بہانے لگا کے کوئی حکم ٹالنے کی کوشش کریں گے، اللہ رسول کو یا دین کو چکر دینے کی کوشش کریں گے تو حضرت خود پھنستے جائیں گے. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہی اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی جو ہے قدرت وہاں تک لے جا سکتی ہے اور جہاں تک انسان پھر جانا کیا ہو ناپسند ہو. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا قرآن نازل ہو رہا ہے، تم سوال کر رہے ہو نا تو تبد لکم، یہ حکم تمہارے لیے بدل دیا جائے گا، تسؤکم، پھر تمہیں بیڑا لگے گا، پھر تمہیں برا لگے گا. اس لیے کیا ہے کہ یہ اغلوطات کیسے ہے، فلاں ہے، ایسے ہے ویسے، جو عمل کے متعلقہ چیز ہے اس کے بارے میں سوال کرے. صاحب کا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا، ان کا کیا بنے گا، یہ کیا ہے، وہ کیا. اگرچہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے سوالات سے گریز کرنا چاہیے. یہ اچھے لوگوں کے سوالات کے طور پہ ذکر نہیں کیے گئے، بلکہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کا صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوتا، دین پر ایمان نہیں ہوتا، ماننا اور کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، ٹالنے کے لیے، ادھر بہانے بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ کروا سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جو اس کا حکم اور آرڈر آ جائے اس کو فوراً سے اور دل و جان سے تسلیم کیا جائے تاکہ انسان کام تھوڑا ہو، اجر کیا مل جائے، زیادہ مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.